اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں جو تبلیغ کا بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ اچھی بات جو ہے نا دوسروں تک پہنچانا، دوسروں کو اچھائی کی دعوت دینا، اور یہ اس کے بارے میں ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے۔ ہمیں قرآن میں فرمایا گیا اللہ پاک نے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ تم بہترین لوگ ہو، بہترین امت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ تم جو ہے نا کیونکہ تمہارے ذمہ یہ کام ہے، تم نے اچھائی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ اصل میں جو اسلام ہے، میں اس کو جتنی بھی اچھی بات ہے میں اس کو اسلام ہی کہتا ہوں، چاہے وہ قرآن کے اندر ہو چاہے وہ قرآن کے باہر ہو۔ لیکن میرے اپنی سوچ اور ذہن کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں ہے جو قرآن کے اندر نہ ہو۔ اللہ پاک نے ہر چیز ہمیں قرآن کے ذریعے سمجھا دی ہے، بتا دی ہے، اور قرآن بے شک اچھائی کا حکم دے رہا ہے ہمیں۔ تو آگے ہمیں بھی حکم ہوا ہے کہ تم لوگوں نے بھی جو ہے نا اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے اچھائی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ یہ ہم مسلمان ہیں اور یہ باقاعدہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ پہلے تو سب قوموں کو یہ حکم نہیں تھا، جتنی بھی پہلے امتیں آئی ہیں، لیکن آخری جو پیغمبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی امت کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے نا خود کو بہتر کرنا ہے، اور یہ ہے کہ اچھائی کا حکم کرنا ہے اور اچھائی سے روکنا ہے۔ اچھائی سے وہی انسان اچھائی کی دعوت وہی انسان دے سکتا ہے جو یہ ہے کہ خود اچھا ہو، خود اچھا، پہلے خود کو اس نے سب سے پہلے اس کو خود دعوت دینی ہے، خود کو، کہ سب سے پہلے اس نے اچھا خود ہونا ہے، اس کے بعد اس نے اچھائی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ یہ سب سے پہلے جو عمل ہے یہ انسان کا خود پر ہونا چاہیے کہ میں نے کیسے اچھائی کی دعوت دینی ہے اور خود کو کیسے برائی سے روکنا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے لیے بڑی بہترین مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے سب سے پہلے کسی کو نہیں کہا کہ آؤ تم یہ کہ نماز پڑھو، یہ حالانکہ وہ بھی اچھی بات ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود جو ہے نا وہ مکے والے جو غیر مسلم لوگ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایماندار کہتے تھے، صادق کہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو اپنا اخلاق و کردار پیش کیا۔ تو کیونکہ ایسے نہیں وہ جو غیر مسلم کافی مسلمان ہوئے، وہ ایسے مسلمان نہیں ہو گئے، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے نا اخلاق و کردار والی، اس کو دیکھا ہوا تھا کہ یہ جو شخصیت ہے یہ کتنی عظیم شخصیت ہے، اعلیٰ اخلاق و کردار کی مالک ہے۔ کیونکہ جب تک جو ہمارا اخلاق و کردار مسلمان نہیں ہوگا نا، یا اس کے اندر وہ اچھائی نہیں ہوگی، ہم کسی دوسرے کو وہ دعوت دے ہی نہیں سکتے۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، کیونکہ لفظوں میں وہ تاثیر نہیں ہوتی جو انسان کے اپنے اعلیٰ اخلاق و کردار میں وہ تاثیر ہوتی ہے۔ کیونکہ جو بھی لوگ جو ہے نا وہ محسوس کرتا ہے، اس کی بات ہو یا اس کے اندر تاثیر ہوتی ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ انسان جو ہے نا اس کے اخلاق و کردار سے متاثر ہوتے ہیں سب سے پہلے، اس کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتے، اور نہ کوئی باتوں سے متاثر ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں میں کسی کے اوپر الزام تو نہیں لگاؤں گا، نہ ہی لگانا چاہتا ہوں، بہت سے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا کسی کو دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کی دعوت دیتے ہیں، اچھائی کی دعوت دیتے ہیں، لیکن بہت زیادہ لوگ جو ہے نا ان لوگوں کا مذاق بنا دیتے ہیں۔ کیونکہ اصل میں کمی یہ ہے کہ ہمارے اندر جو کمی ہے وہ اخلاق و کردار کی ہے، کیونکہ ہمارا اگر اخلاق و کردار مسلمان نہیں ہے تو ہم دوسرے کو مسلمان ہونے کی دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟ مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے کہ سب ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ نماز کی دعوت دینی ہے یا اس کے روزے یا حج کی دعوت دینی۔ سب سے پہلے جو ہے نا انسان کا اپنا اخلاق و کردار ہوتا ہے، اسی سے دیکھ کر انسان جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ سب سے بڑی اچھائی یہ ہے کہ انسان اس کو اپنے اخلاق و کردار سے متاثر کرے، یہ نہ ہو کہ وہ اس کو یہ کہہ دے کہ آؤ نماز کی طرف سب آؤ اس دعوت کی طرف۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا، میں تو کہتا ہوں کہ سب سے بڑی تبلیغ ہوتی یہ ہے کہ اگر آپ کا اخلاق و کردار اچھا ہے تو آپ کا رہنے والا ساتھی جو ہے نا وہ متاثر ہو کے وہ آپ کی بات سنتا ہے، آپ کی بات مانتا ہے۔ کیونکہ میں تو مختلف ملکوں میں رہا ہوں، بڑے بڑے ایسے واقعات دیکھے ہیں میں نے کہ جو ساتھ والا جو ہے نا متاثر ہو کے اس کے رویے سے، اس کے اخلاق و کردار سے، اور اس نے یہ ہے کہ اس کی دعوت قبول کی اور اس کے جو ہے نا قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ ہے کہ ہم صرف مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ ہم جو ہے نا خود کو بہتر نہیں کرتے اور دوسروں کو اچھائی کی طرف لانا چاہتے ہیں بغیر خود کو بہتر کیے۔ کیونکہ جب تک ہمارا اخلاق و کردار بہتر نہیں ہوگا، ہم کہ دوسرے کو بالکل ہی جو ہے نا دعوت جتنی مرضی دعوت دیں اس کو متاثر نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے بڑی زندہ مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ان کے کتنے واقعات ہیں،
اور انہوں نے ایسے ایسے واقعات ہیں جو ہم کتابیں بھری پڑھی ہیں، لیکن نہ ہم لوگوں نے نہ اس چیز سے سیکھا ہے اور نہ ہم کو سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا اچھائی کی طرف دعوت دینی چاہیے دوسروں کو۔ اچھائی کوئی بھی ہو، زندگی کے انسان کے معاملات جو جتنے بھی ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، اور اچھائی کی طرف دعوت دینی چاہیے، کیونکہ میں جتنی بھی اچھائی ہے میں اس کو اسلام ہی کہتا ہوں، کیونکہ کسی معاشرے کے لیے، کسی انسان کے لیے کوئی بھی اچھی بات ہے وہ اسلام ہی ہے۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ جب تک وہ انسان خود کو بہتر نہیں کر سکے گا، اس کی جو بات ہے وہ اس میں وہ تاثیر نہیں ہوگی، نہ پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے لیے ہمیں تاثیر پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا اپنے اخلاق و کردار کو بہتر کرنا ہے، کیونکہ اگر ہمارا اخلاق و کردار مسلمان ہے تو ہم مسلمان ہیں، اور دوسرا انسان جو ہے نا وہ اس سے متاثر ہوگا اور ہماری بات بھی سنے گا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا جو اپنا اخلاق و کردار بہتر ہو جائے، کیونکہ اخلاق و کردار بہتر جب انسان کا نہیں ہوتا تو وہ انسان کا معاشرہ جو ہے نا وہ منفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر ہمارا اخلاق و کردار ٹھیک نہیں ہے تو ہمارے اندر کتنی خامیاں پائی جاتی ہیں، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ سب سے زیادہ جو انسان کے اچھائی کے کام ہوتے ہیں اسی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، کہ انسان اخلاق و کردار سے اچھا ہے تو وہ اچھے کام کرے گا، اگر اس کا اخلاق و کردار اچھا نہیں ہے تو وہ اچھے کام کیسے کرے گا؟ وہ تو پھر منفی کام کرے گا، منفی کی طرف جائے گا، اور برائی تو اسی پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے، آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، کہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے نا اچھائی کی ضرورت ہے، اور اچھائی کی ضرورت کے لیے جو ہمیں اپنے اخلاق و کردار کو بہتر کرنا ہے اسے، کیونکہ دوسرے متاثر ہی آپ کے اخلاق و کردار سے ہوتے ہیں، آپ کی بات سے کوئی متاثر نہیں ہوتا۔ تو جب تک آپ ایک اخلاق و کردار کے معراج پر کھڑے ہیں تو دنیا آپ کو مانے گی، آپ کو سنے گی، آپ کی بات فالو کرے گی، لیکن جب تک ہم اپنے اخلاق و کردار سے بالکل ہی کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارا اخلاق و کردار اچھا ہے، ہم اس سے غافل ہیں، اس کو بہتر نہیں کر رہے، تو دوسرا کیسے ہماری بات جو ہے نا وہ سنے گا، بات مانے گا؟ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے اس معاشرے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، کہ ہم نے خود کو بہتر کرنا ہے، اور بہتری کے ساتھ جو ہے نا ہمارا معاشرہ بھی بہتر ہوگا، ہماری نسلیں بھی بہتر ہوگی۔ یہ میرا آج کا پیغام تھا، اگر اس میں کوئی غلطی تھی میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، اپنے اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔